دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ جامعۃ المدینہ للبنین کے طلباء متوجہ ہوں، آپ کو تجہیز و تکفین ویڈیو کورس دکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل، مؤرخہ 24 جنوری بروز اتوار دن 12 بجے۔ اس کورس کے حوالے سے آپ کے جامعات میں تحریری امتحان کا سلسلہ ہوگا۔ رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اگر بتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے میں دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ ایسی چیز میت سے جدا کی جائے گی جو ورثہ کے کام آ سکے، اور ایسی چیز باقی رکھی جائے گی کہ جو میت کے لیے ضروری ہو۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس تجہیز و تکفین کے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، اور اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں، جن میں جامعۃ المدینہ کے سادسہ یعنی 6ٹی کلاس کے مختلف جگہ پڑھنے والے طلبہ، اور اسی طرح دورہ جسے آخری درجہ کہا جاتا ہے درس نظامی کا، جس میں مخصوص علم دین کی کتابیں جس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ درس نظامی کورس، اس کورس کے آخری درجے کے طلبہ بھی ہیں، اور ان کے درمیان اس وقت تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج 18 ربیع الاول 1435 ہجری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے تربیتی اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں، اور جن کی کچھ اچھی نیتیں تھیں وہ مزید اچھی نیتیں کر لیں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی نیتیں کریں، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اول تاخیر تربیتی اجتماع میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مزید کچھ اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والی نیکیاں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالصواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کا بیان۔ مرد کا مصون کفن لفافہ، ازار، قمیص۔ مرد کے مصون کفن 3 ہیں، یہ مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 11۔ عورت کا مصون کفن مندرجہ بالا 3 اور 2 مزید، سینہ بند اوڑھنی۔ خنثی مشکل کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں گے، مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ کفن کی تفصیل۔ لفافہ یعنی چادر میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ نمبر 2، ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے سرے سے قدم تک، یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا۔ قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو اور اس میں چاک اور آستین نہ ہوگی۔ آپ کا جیسا کرتا ہوتا ہے نا، نارمل کرتا، اسی کو آپ سمجھے قمیص کہتے ہیں۔ ہمارے کرتوں کے اندر یہ آستینیں ہوتی ہیں، یہ آستین وغیرہ اس میں نہیں ہوتی، اور جو ہمارا چاک وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے اتنی لمبائی جتنی کپڑے کی ہے آگے پیچھے تک، آدھی پنڈلی تک جیسے کرتا رکھا جاتا ہے، اس کے مطابق قمیص ہوگی۔ مرد کی کفنی کندھوں پر چیرے اور عورت کے لیے سینے کی طرف، یعنی مرد کی کفنی یوں چیری جائے گی، عورت کی اس طرف چیری جائے گی۔ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے ہم۔ سینہ بند پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ کہ ران تک ہو، یہ عورتوں کا ہے۔ عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے، اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کفن کاٹنے کا طریقہ سن لیا، یعنی امیر اہل سنت کے مدنی وصیت نامے سے آپ نے ازار، لفافہ، قمیص سن لیا۔ اب ہم آپ کو اس کے عملی طریقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم آپ کو کفن کاٹنے کے طریقے دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو کفن پہنانے کے طریقے کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ تو آپ سن ہی چکے کہ مرد کا سنتوں بھرا کفن 3 لباس ہے۔ اب آپ اس کو بہت آسان انداز سے سنیں، ازار آپ کو یاد نہیں ہو رہا، آپ کو لفافہ یاد نہیں ہو رہا، آپ کو قمیص یاد نہیں ہو رہی، کیا چیز کرنی ہے، کس طرح کرنا ہے، کاٹنا کیسے ہے، بہت آسان کام ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ دھاگا لے لیجئے، اتنا کپڑا آپ نے کاٹا تو یہ کاٹنا جو ہوا یہ آپ کا تہبند ہے، اسے ازار بھی کہتے ہیں، اور اتنا زائد کہ جیسے یہاں سے بن سکے اور پیر سے بن سکے، اتنا زائد آپ نے کاٹا تو یہ آپ کا لفافہ ہو گیا۔ تیسرا، آپ نے جس طرح آپ کا اپنا کرتا ہوتا ہے وہ کرتے کی سائز سے آپ نے کاٹا، یعنی میت کے اگر آپ پیر کی نوک پر رکھا آپ نے کپڑا، ایک سر کی نوک پر رکھ کر کاٹ دیا تب بھی صحیح ہے، دھاگا رکھا تب بھی صحیح ہے۔ اسی طرح میت کے پیر کے نیچے آدھی پنڈلی تک آپ نے یہ رکھا اور پھر گھما کر آدھی پنڈلی تک کر لیا تو یہ اس کا کرتا بن جائے گا۔ اس کو یہاں سے رکھ کر کاٹ دینا ہے اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹنا ہے۔ صرف اور صرف یہ آپ نے 3-4 کام کرنے ہیں، سنتوں بھرا کفن تیار۔ جی ہاں، یہ بڑے عرض کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا کیونکہ بڑے عرض کے اندر لازمی بات ہے میت کو لپیٹا جاتا ہے، تو بڑے عرض کے اندر یہ سہولیات ہوتی ہیں، چھوٹے عرض کے اندر یہ سہولت اس انداز سے نہیں رہتی، وہ آپ کو سینا پڑتا ہے۔ چھوٹا عرض ہو تو کیا کرنا ہے، بڑا عرض ہو تو کیا کرنا ہے، کاٹنے کا انداز کیسے ہوگا، سائز کیسے بنے گا، کرتا کیسے کٹے گا، کرتے میں چاک نہیں ہوں گے، کرتے کے اندر یہ آستینیں نہیں ہوں گی، اس طرح ساری چیزیں ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف، عملی طریقے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن پہنانا یہ ایک اہم شے ہے، کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے۔ عموماً جو ہمارے یہاں مارکیٹس میں کفن ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کفن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کفن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں جمعہ اور عیدین کو جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے جمعے کو اور عیدین کو آدمی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھی کوالٹی کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، تو جو کپڑا وہ اس کیفیت میں پہنتا تھا وہی کپڑا پہنا جائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفناؤ، اس لیے کہ مردے یہ اچھے لباس کے سبب دوسروں پر فخر کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی مردے ایک دوسرے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اب وہ کپڑا ہو جو اچھا، عورت کے لیے وہ لباس کے جو عورت میکے پہن کر اپنے والدین کے یہاں پہن کر جانا پسند کرتی ہے تو ایسا لباس ہو۔ اب بہتر جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ ترغیب بھی دلائی کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفناؤ، تو اب یہ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو۔ اب عموماً ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ چھوٹے عرض کے بھی ملتے ہیں، اس کا عرض بعض اوقات اب تو شاید 1 گز رہ گیا ہے، 1 گز عرض والا بھی ہے۔ اب یہ ہمارا چوڑے عرض کا یہ ہم نے کپڑا اسپیشلی منگوایا ہے، اب یہ کم و بیش میرے سے 1.5 گز ہے، شاید 1.5 گز ہے یا اس سے زیادہ، پونے 2 گز ہوگا شاید۔ تو اب اتنا چوڑا کپڑا ہوگا تو اس میں آپ کو سلائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اہم چیز ہے۔ تو اگر آپ جب بھی خدا نہ خواستہ ضرورت ہو، حاجت ہو، تو کفن سینا عام طور پہ لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں، مشکل نہیں ہے، اگر کپڑا زیادہ چوڑا لے لیں گے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی، اس میں درمیان میں سلائی کی حاجت نہیں۔ اور یہ آپ فرض کر لیجئے کہ کپڑا یہ کم عرض والا ہے، بالفرض ہمارا تو عرض پورا ہے، آپ بھی بڑے عرض والا کپڑا ہی لیجئے، بالفرض اس کا عرض پورا نہیں ہے، جیسے اتنا عرض ہے، اب آپ کیا کریں گے، 2 کپڑے آپ نے درمیان میں جو ہماری یہ لائن ہے اس لائن والے حصے سے بیچ میں سے سلائی کر لینے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 2 چادریں ہوں گی، یہ 2 چادریں بیچ میں سے سلائی ہو جائیں گی، وہی جب کھلے گا تو یہ ہمارا پورے کا پورا وہ کفن کا ہی کپڑا بن جائے گا۔
امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. اب سب سے پہلے میت کا جو سائز ہے وہ لیں گے, اس میں دھاگے وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے, یا ایک اندازہ ہے 6 فٹ, تو آپ 6 فٹ لے لیں. دھاگے وغیرہ سے میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگے سے میت کا قد ناپ لیں. وہ قد ناپنے کے بعد آپ نے بالفرض, یہ ایک اندازے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دیکھیے جیسے ہمیں میت کے قد کا اندازہ کرنا ہے. اب یہ میت کا قد ہے, اب اتنا ہم نے قد, تھوڑا سا آپ چاہیں تو 1-2 انچ زیادہ فالتو رکھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اتنا میت کا سائز ہے. یہ دوسرا کپڑا ہے یا جو ہم نے سمجھے کہ اس کا سائز لینے کے لیے لیا. اب تھوڑا سا اس سے فالتو کر لیں 2 انچ, تاکہ وہ میت کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک یہ بدن چھپ جائے. یہ ایک کپڑا ہو گیا. اب یہ مثلا سائز لیا گیا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, یہ کہلاتا ہے ازار. اب یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا یہ کپڑا ہے جو میت کے قد کے برابر ہوگا. ایک تو یہ کپڑا ہے. ابھی آپ کا کپڑا بالفرض اگر کم عرض والا ہے تو 2 کاٹیں گے, ایک آپ نے کاٹا, پھر اسی کے برابر دوسرا رکھ کے کاٹیں گے اور بیچ میں سے اس کی سلائی کر لیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا. اگر عرض کم ہے, اس کی چوڑائی کم ہے, تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا, اس ایک کپڑا کاٹا, اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے, اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کاٹیں گے. اب یہ سپوز کریں, یہ فرض کر لیں 2 کپڑے کٹ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سینے والا اس ٹائم پہ قریب میں موجود ہوگا, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا. یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے, اس طریقے سے سلائی کریں گے. اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی. اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے, باندھنے میں آسانی رہے. تو آپ اندازاً 4 انچ سر کی طرف سے 4 انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں. تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی, اسی چادر سے آپ 8 انچ اندازاً اپنے حساب سے, مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکے اور پاؤں سے بھی بندنے میں دقت نہ ہو. تو آپ 4 انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں, 4 انچ پاؤں کی طرف. یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا. اس کے بعد اندازاً ہم نے یہ 4-4-8 انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا. یہاں سے اب یہ 2 چادریں ہیں. ایک وہ چادر ہے جو میت کے قد سے بڑی ہے, اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی. ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک. اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کرتا ہے بالکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا, لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں, یہ چاک نہیں ہوں گے. آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتا ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہے. اتنا کرتا پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو, یہ بہتر ہے. تو یہ بالکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے. اس کو قمیص بھی کہتے ہیں, کفنی بھی کہتے ہیں. تو قمیص کتنی ہوگی, کفنی آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں, کندھے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں, دھاگے سے ناپ لیں. اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے. اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں. میت میں مرد کا گلا وہ کندھے کی طرف کاٹا جاتا ہے. اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا. جیسے یہ دیکھیے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی. اب اس کو ڈبل کر لیں. یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے, یہ بالکل بے عینی جو ہمارا کرتا ہے, یہ کرتے کی ایک سائڈ ہوگی, یہ یہاں تک آئے گی کندھے تک, اور کندھے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے. تھوڑا اس کو فالتو کرنا, یہاں تک. یہ وہ کفنی ہے جو بے عینی بالکل کرتے کی طرح ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ کرتا, آپ یہ فرض کر لیجئے, دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے, یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ چاک ہے, چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو, چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے, اور یہ بازو نہیں ہے. بالکل وہی کرتا ہے سیم. یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا. ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا تو اس لیے اس کو کاٹ لیا گیا. اگر سنگل عرض والا کپڑا تو وہ اس طرح اتنا ہوگا تقریباً, اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا.
اب آپ نے یہ اتنا رکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف کم از کم پنڈلی تک آ جائے. ابھی اس میں گلا بنانا ہے. گلا کیسے بنے گا؟ گلا میت کا جو مرد کا ہے وہ گلا یہ جو ہے گردن کی طرف کاٹا جائے گا, کندھے کی طرف. اس طریقے سے اس کو کاٹیں گے. اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں, جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے. یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندھے کی طرف دونوں طرف اس کو کاٹ دیں گے. عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عذر ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی, تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ کندھے کی طرف اور یہ دوسرے کندھے کی طرف. بس اس میں سے یہ میت کا امید ہے یہ سر گزر جائے گا, نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ, کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دیں, پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادریں اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں. بڑی چادر, پھر تہبند اور پھر کفنی. طریقہ کار جیسے آپ دیکھیں گے تو ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے گا. اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں. اب داڑھی نہ ہو تو تھوڑی پر, اور تمام جسم پر خوشبو ملیں, یعنی پیشانی, ناک, ہاتھوں اور گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں. پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں. اب آخر میں لفافہ بھی اس طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے. یہ اصول ذہن میں رہے گا نا, سیدھا اوپر رہے تو خود ہی لپیٹنے کا طریقہ یاد آ جائے گا. سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں. عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ سماعت فرما لیجئے. کفنی پہنا کر اس کے بالوں کے 2 حصے کر کر کفن کے اوپر سینے پر ڈال دیں, اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے. اس کا طول یعنی لمبائی آدھی پچھ سے نیچے تک اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. یہ یوں سمجھے اس طرح کا کپڑا عورتوں کا ہوتا ہے. اب یہ عورتیں بہتر جانیں, بہرحال یہ کفن کا طریقہ ان کا اس طرح ہوتا ہے. بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اوڑھ دیتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی کے اندر اوڑھتی ہیں, یہ خلاف سنت ہے. پھر بدستور تہبند و لفافہ یعنی چادریں لپیٹیں جیسے مرد میں لپیٹی تھی اسی طرح عورت میں. پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں. آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے, تو اگر کفن کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں, مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفن کاٹنے کا عملی طریقہ آپ دیکھ چکے. اب لازمی بات ہے آپ نے میت کو کفن پہنانا ہے. تو آپ جب تختہ غسل پر لائے تھے تو آپ نے دھونیاں دی تھی, اب آپ کفن پر لانے سے پہلے بھی دھونی دیں گے. وہی جو اگربتیاں وغیرہ جو خوشبو وغیرہ اس کے گرد پھیری جائیں گی. آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اب آپ کو ہم کچھ مراحل لکھوا رہے ہیں. تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے, آپ
بڑے آرام سے کفن دے سکیں. آپ کے مراحل لکھے ہوں گے اس کی احتیاطیں انشاءاللہ عز و جل. جس طرح آپ نے پہلے دیکھا تھا اسی طرح آپ احتیاطوں کے ساتھ تفصیلی مناظر دیکھ سکیں گے. مگر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں چند باتیں ذہن میں رہ جائیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہوگا. کفن کٹ چکا ہے, میت کا غسل ہو چکا ہے, اب صرف مرحلہ کفن دینے کا ہے. کفن دینے کی باری ہے. جب کفن دینے کی باری ہے تو اب آپ یہاں پر چند سٹیپ لکھیں. ایک تو آپ نے کفن کو دھونی دی. پہلا کام, پہلا مرحلہ دھونی دے دینا. ایک کام ہو گیا آپ کا. دوسرا کام کفن بچھانا. یعنی پہلے آپ لفافہ بچھائیں گے, اس کے اوپر آپ تیبن بچھائیں گے جس کو ازار بھی کہا جاتا ہے. پھر قمیص یا کفنی آپ بچھائیں گے جو ایک سائڈ بچھے گی, ایک سائڈ فولڈ کر کر رکھی جائے گی. عملی طریقہ آپ دیکھ پائیں گے. تیسرا کام دھجیہ رکھنا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لازمی بات ہے وہ میت کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو اس موقع پر دھجیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں. اب کفن بچ چکا ہے, دھجیاں رکھی گئی ہیں اور آپ میت کو غسل دے چکے ہیں. اب آپ میت کو لے کر آئیں گے کفن پر. تو چوتھا مرحلہ میت کو کفن پر رکھنا. اب جب کفن پر میت کو رکھیں گے تو اب سینہ اور دل پر, یعنی دل پر یا رسول اللہ اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی انگلی سے لکھیں گے. انک, سیاہی وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی. آپ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے. اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کا قمیص پہنانا. چھٹا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ قمیص پہنائیں گے. اب قمیص پہنا دی گئی تو ساتواں کام یہ ہوگا کہ آپ موضوع سجود, جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, جو ہڈیاں وغیرہ سجدے میں استعمال ہوتی ہیں, ہاتھ ہے, پیشانی ہے, گھٹنے ہیں, پیر ہیں, ان پر آپ خوشبو لگائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا ستر کے اندر ہوتا ہے تو آپ اسے بلا حائل بغیر کپڑوں کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. اب آپ آٹھواں کام یہ کریں گے کہ پیشانی اور سینے وغیرہ پر مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی وصیت نامے میں دی جو کہ آپ نے سنا, تو وہ سارے کلمات آپ نے یہاں لکھنے ہیں. مدینہ مدینہ بھی لکھنا ہے. اب یہ آپ کا آٹھواں کام ہو گیا, یعنی یہ آپ کا آٹھواں مرحلہ مکمل ہو چکا. اب جب یہ آٹھواں مرحلہ مکمل ہو گیا تو نواں اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میت پر کفن ڈال دینا ہے. یعنی ازار اور لفافہ میت کے اوپر کرنا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹی طرف اور اس کے بعد سیدھی طرف. یعنی پہلے تہبند کی الٹی سائڈ اوپر رکھیں گے, سیدھی اوپر رکھیں گے. آسان ہے یاد رکھنا کہ سیدھی سائڈ اوپر آنی چاہیے. اسی طرح لفافے کا معاملہ ہوگا کہ پہلے الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ اور اس کو باندھ دیا جائے گا. یہ آپ 9 باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کو کفن دینا بہت آسان ہو جائے گا. پہلی چیز آپ نے کفن کو دھونی دی. کفن کو دھونی دینے کے بعد دوسرا کام کفن بچھایا. تیسرا آپ نے دھجیاں رکھ دی. چوتھا آپ میت کو لے کر آ گئے کفن کے اوپر. پانچواں آپ نے دل اور سینے کے مقام پر, دل کے مقام پر یا رسول اللہ, سینے کے مقام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا. پھر آپ نے چھٹا کام قمیص پہنا دی. ساتواں کام آپ نے اعضاء سجود, موضوع سجود جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے, جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے, موضوع سجود سے آپ نے خوشبو لگائی. اس کے بعد آپ نے پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھی ہے. دل پر اور سینے کی جانب, یہ جو ناف کے اوپر سے لے کر جتنا حصہ کفن کا ہے, اس پر آپ نے مدنی پھول جو دیے گئے ہیں وہ لکھا, اور آپ نے اس کے بعد کفن پہنا دیا. تو یہ 9 کام اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھولوں کے مطابق آرام سے کفن دے دیں گے. اور کفن پہنانے کا کوئی کام اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ نہیں بھول پائیں گے. آئیے اس میں بات چیزیں احتیاط بھی ہوتی ہیں, عملی طور پر کیسے ہوگا آپ کو اس کا طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ 3 کپڑے آ گئے، اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے، 1 3 5 7 مرتبہ زیادہ دھونی دیں گے۔ یہ دھونی جیسے دے دی گئی، خوشبو سلگا دی گئی، خوشبو پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے، یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کپڑا کہ جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا۔ اب یہ تقریباً پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا۔ یہ دوسرا کپڑا، امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو، مدنی چینل کے ناظرین کو ادھر اٹھا کے پھر رکھ دیں۔ یہ وہ کپڑا ہے جو سر اور پاؤں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا، اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اب میت کو رکھنا ہے اس پر، تو اس کی ایک سائیڈ کھول کر رکھیں گے۔ جیسے یہ فرض کر لیں یہاں میت کا سر آئے گا، تو اتنا تھوڑا سا نیچے کے گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی بالکل برابر رہے گی، اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آ گیا۔ اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے الٹ لینا ہے، یہ تاکہ میت یہاں سے اندر آئے گی تو یہ داخل کرنے میں آسان۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا سب کو، یہ بہت آسان ہے۔ یا پھر دیکھ لیجئے، یہ جو کفنی ہے، قمیص ہے، یہ قمیص سلی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ اس کا چونکہ اس کے اندر میت کا وہ سر داخل کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے، یہاں کر لیں گے، اور یہ نیچے والا حصہ ہے۔ اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے۔ اس سے پہلے وہ دھجیاں ہیں، وہ دھجیاں آپ جو اس سے باندھا جاتا ہے، وہ دھجیاں اگر کمر کے نیچے ایک دھجی رکھی جاتی ہے، وہ دھجی رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی میت، تاکہ پہلے جب میت کے رکھنے سے پہلے وہ دھجی رکھ لی جائے تاکہ تکلیف کم سے کم۔ یہ دھجی تقریباً کمر تک آ جائے گی۔ صحیح۔ اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی، یہ وہ گیلا کپڑا ہے، میت کے بدن کو نرمی سے پونچھتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے قطرات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں۔ ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خشک ہوگا، وہ خشک کپڑا یا خشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ خشک کپڑا جیسے بالفرض یہ وہ گیلا کپڑا تھا، اس کے اوپر اس طریقے سے اس انداز سے آپ نے ایسے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بالکل ظاہر نہ ہو، ایسے ہی احتیاط کے ساتھ کہ اوپر والا کپڑا بھی گیلا نہ ہو۔ یہ وہ کپڑا رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر کفن پر رکھنا ہے، یہ اہم وہ سلسلہ ہے، اس کو بغور دیکھیں گے۔ امید ہے اس سے پہلے بھی آسانی سے سمجھ میں آیا، انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک چادر ہے جو قبر میں اتارتے وقت بھی کمر کے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی۔ یہ چادر اچھی طریقے سے یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی۔ یہاں سے اٹھا کے اب کفن کے اوپر لے کے جانا۔ میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامۂ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے۔ دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر سنت نے عطا فرمائے۔ اب جب یہ کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، اس لیے اسے احتیاط سے کہ یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے۔ یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ، اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آ گیا۔ اب اعضائے سجود جو ہیں، موضع سجود، ان مقامات پر
یہ عطر وغیرہ لگا لیں، خوشبو ہو وہ لگا لیں، کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے۔ خوشبو جیسے اعضائے سجود ہیں، پیشانی ہے، پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے، ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر، ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر، اور یہ دونوں پاؤں۔ اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مطلب ایک مدنی ذہن عطا فرمایا، مدنی پھول عطا فرمائے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے، اور وہ لکھنی کس سے ہے؟ یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی، بلکہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے انگشت شہادت، اس کے اشارے سے بسم اللہ شریف لکھی جائے۔ تو اس میں بسم اللہ شریف لکھیں گے۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن، میلا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا، کفنی کا اوپر والا حصہ لے کے آئے۔ اب یہ دیکھیے میت کی بائیں سائڈ یہ ہے، یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے۔ اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آ گیا، پھر دائیں طرف، یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آ گیا۔ اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ، اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی، اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجئے، جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہاں سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے۔ گرہ اس طرح کی لگائیں گے بآسانی کھل جائے۔ یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں ایک احتیاط، جو میت کی چارپائی یا ڈولی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں عام طور پر بعض جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھل جاتی ہیں، جو سائڈیں ہوتی ہیں اس میں وہ چٹخنی لگی ہوتی ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے، بعض ایک طرف سے کھلتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ تو اس طرف سے رکھا جائے، جیسے چارپائی ہے، چارپائی میت یہ رکھی ہے، تو اب میت کے قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر ڈولی میں رکھیں، تاکہ اس کی وہ چٹکنیاں جو ہیں سائڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتارا جاتا ہے میت کو، وہ آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہیں سے قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے۔ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ اب کفن کے مسائل اور پھر اس کے بعد کفن اور غسل کی ترتیب وغیرہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھولوں کا بیان ہوگا۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 818 تا 822 سے مختلف مسائل۔ مسئلہ نمبر 5، کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑے میں کفناؤ۔ مسئلہ نمبر 8، کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے گی، 3 کپڑے دیے جائیں گے۔ اور اگر یہ وصیت کی کہ 1000 روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی، متوسط یعنی درمیانے درجے کا دیا جائے۔ مسئلہ 9، جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ مسئلہ نمبر 10، پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا کفن ستھرا ہونا
مرغوب ہے، یعنی اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، اچھا ہے۔ مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 6، جو الفاظ لکھے میں وہ پڑھتا ہوں۔ کفن مسنون خود سگے مدینہ عفی عن کے پیسوں سے ہو، حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے۔ وصیت 10، بعد غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، جس کا عملی طریقہ آپ نے ابھی دیکھا۔ وصیت نمبر 11، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وصیت نمبر 12، دل کی جگہ پر یا رسول اللہ۔ وصیت نمبر 13، ناف اور سینے کے درمیان حصہ ایک کفن پر یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یا امام ابو حنیفہ یا امام احمد رضا یا شیخ ضیاء الدین شہادت کی انگلی سے لکھیں۔ مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 14، زیر ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت یعنی پیچھے کے علاوہ صرف آگے حصے پر مدینہ لکھا جائے۔ یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت یعنی اس انگلی سے، شہادت والی انگلی سے لکھنا ہے، اور زہ نصیب کوئی سید صاحب لکھیں۔ وصیت نمبر 15، دونوں آنکھوں پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ کی کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عام طور پر جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میت تیار ہوتی ہے تو جس چارپائی پر، جس جگہ پر میت کو غسل دینے کے بعد لانا ہوتا ہے وہ عام طور پر تیار ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ ایسا کیا جاتا ہے، کرنے والے یوں بھی کرتے ہیں، پہلے کفن کاٹ کر بیڈ پر تیار کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف غسل ہوتا ہے، اور غسل سے فارغ ہوتے ہی کفن کے اوپر ڈائریکٹ لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ عملی طریقہ جب دکھانا ہوگا تو آپ کو دونوں حصوں کو الگ الگ کر کر دکھانا تھا، وہ دکھایا۔ اب آپ اسٹیپ سمجھیے کہ آپ جب پہنچے ہیں، میت بیڈ پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، تختہ غسل اور اس کے ضروری اہتمام اور سامان کا آپ بتا چکے ہیں، وہاں پر ہے، آپ نے اٹھایا کفن۔ ایک طرف یوں صورت ہوگی کہ کفن آپ کا تیار ہو، یعنی آپ نے میت کا سائز لیا جو آپ کو بیان کیا گیا، طریقہ دکھایا گیا، اس کے مطابق آپ نے پہلے سے کرتے کا یعنی قمیص کی چاک جسے کفنی بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے اس کے دونوں کپڑے مکمل کر لیے، 3 کپڑے اس کے پورے ہو گئے۔ اب آپ نے یہ تینوں چیزیں کاٹ کر، جو آپ نے آخر میں سٹیپ دیکھا ہے نا، یہ کاٹ کر رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ آپ رکھ چکے ہیں اور دوسری طرف آپ غسل کی طرف گئے۔ اب غسل سے فارغ ہو کر ڈائریکٹ تینوں کفن کے اوپر لا کر رکھیں گے۔ تیسرا جو اس کا کفنی، جس کو قمیص بھی کہتے ہیں، یہ اوپر سے فولڈ ہوگی ایک سائڈ کی، جس کے اوپر آئیں گے، اس کے اوپر آنے والی چیز فولڈ ہوگی۔ آپ نے یہاں جا کر میت کو رکھا، ایک ادھر دیا، پھر لیفٹ سائڈ، پھر رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ، کفن پیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے کفن کا یہ اسٹیپ ہوگا، اور اس کے مطابق آپ ترکیب بنائیں۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہ کہا کرتا، اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کرے تو سب بری جز ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے کے لیے ساتھ ہوں تو سختی سے منع کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے tajheezottakfeen.dawatesslami.net۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔